وعلى رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون صدق الله العظيم. کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مدینہ پاک میں کچھ لوگ اس طرح کے تھے جو ظاہری طور پر یوں کہتے تھے کہ ہم ایمان لے آئے، مسلمان ہو گئے، لیکن دل سے وہ کافر تھے. ان کے دل میں ایمان اور اسلام کہیں سے کہیں تک بھی نہیں تھا. یہ لوگ مسلمانوں کو دھوکہ دینا چاہتے تھے اور اپنی ان حرکتوں کی وجہ سے وہ اور بھی بہت ساری حرکتیں اس طرح کی کرتے تھے جس سے لوگوں کو پریشانیاں ہوں، معاشرے کے اندر فساد برپا ہو. تو کچھ لوگ ان کو سمجھاتے تھے کہ دیکھو بھائی، فساد ایک اچھی چیز نہیں، معاشرے کے اندر خلل پیدا کرنا، غلط باتیں پھیلانا، غلط حرکتیں کرنا، اس سے سماج بگڑتا ہے، سماج میں خرابی پیدا ہوتی ہے. یہ کام تم کو نہیں کرنا چاہیے. تو یہ کہتے تھے نہیں، ہمارا مقصد فساد کرنا نہیں ہے، ہمارا مقصد تو صحیح کام کرنا ہے. یہ لوگوں کی عادت ہے، آج بھی اس طرح کے لوگ ہیں کہ غلط کام کرتے ہیں اور اپنے غلط کاموں کو صحیح سمجھتے ہیں. اور یہ وہی بات ہے جو پیغمبر علیہ السلام نے ایک موقع پر فرمائی تھی. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر لوگوں سے فرمایا تھا کہ ایک زمانہ آئے گا کہ لوگ بے جھجک گناہ کریں گے. تو صحابہ کرام کے لیے یہ بات بڑی عجیب و غریب تھی، اس لیے تعجب کے ساتھ فرمانے لگے حضور ایسا ہوگا؟ لوگ بے جھجک گناہ کریں گے، کوئی ان کو ڈرنا برابر جھجک نہیں ہوگی، کوئی احساس تک نہیں ہوگا، اس طرح بے فکری سے گناہ کریں گے. تو آپ نے فرمایا کہ ہاں ایسا ہوگا اور اس سے بھی برا ہوگا. صحابہ نے تعجب سے پوچھا کہ حضرت اس سے برا کیا ہوگا؟ فرمایا کہ اس سے برا یہ ہوگا کہ لوگ گناہ کریں گے اور پھر گناہ کو گناہ نہیں سمجھیں گے. حضرت ایسا بھی ہوگا؟ فرمایا کہ ہاں یہ بھی ہوگا اور اس سے بھی زیادہ برے حالات پیش آئیں گے. حضرت اس سے برا کیا ہوگا؟ فرمایا کہ ایک زمانہ آئے گا کہ لوگ گناہوں کو اچھائیاں ثابت کرنے لگے، گناہ کریں گے اور پھر وہ ان گناہوں کو گناہ نہیں سمجھیں گے بلکہ زور لگائیں گے، اصرار کریں گے اس پر، لوگوں کو باور کرائیں گے کہ ہم جو یہ کام کر رہے ہیں یہ غلط نہیں، یہ تو اچھا کام ہے. اور آج یہ ہو رہا ہے، بے حیائی کو فیشن کا کام دیا جا رہا ہے، غلط کاریوں کو سماجی ضرورت قرار دیا جا رہا ہے. غلط کام کرنے والے نادم اور شرمندہ نہیں ہیں بلکہ وہ ان غلطیوں کو اچھا بنا کر پیش کر رہے ہیں، اور جو اچھا کام کرنے والے ہیں ان کو غلط ثابت کر رہے ہیں، اور جو دین پر عمل کرنے والے ہیں ان کو پاگل، ناسمجھ، دیوانہ اور بیوقوف کہتے ہیں. تو یہ سب کچھ نہیں پتا ہے، دنیا کو جانتا ہی نہیں.
کوئی عالم ہے، وہ لوگوں کو یہ بتائے کہ دیکھو یہ چیزیں جو آپ اختیار کر رہے ہیں یہ شریعت کے خلاف ہیں، اللہ کی بخشا کے خلاف ہیں، ان سے اللہ کا عذاب آ سکتا ہے، ان پر اللہ ناراض ہو سکتے ہیں، تو کیا کہتے ہیں یہ دنیا کے معاملات بڑے صاحب آپ کا جانے، دنیا کے تقاضے ہیں، یعنی آپ اتنے ناسمجھ اور بیوقوف ہو کہ آپ دنیا کو نہیں سمجھ سکتے۔ یہ خیال اور تصور دراصل منافقین کی وراثت ہے۔ منافقین اور کافر بھی اس زمانے میں ایمان والوں کو بیوقوف سمجھتے تھے، ان کا مذاق اڑاتے تھے۔ دیکھو ایسے معاملے لوگ ہیں، نہ کھانے کے، نہ پینے کے، نہ کپڑے کے، اور اپنی جان ہتھیلی کے لیے مجھے اپنی جان گنوانے کا باول ہیں لوگ۔ تو ہر زمانے میں ایسا ہی ہوتا ہے کہ دین پر عمل کرنے والوں کو، دین کے لیے قربانیاں دینے والوں کو بے عقل سمجھا جاتا ہے، بے شعور سمجھا جاتا ہے، ان کو نکما اور بیکار سمجھا جاتا ہے۔ لیکن دنیا والے کچھ بھی سمجھیں، اللہ کی نگاہ میں عقل مند وہی ہے جو اللہ کے راستے پر خود کو لگا دے۔ اللہ کی نظر میں اچھا وہی ہے جو خود کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی شریعت اور اللہ کے احکام کا پابند بنا دے۔ لوگ چاہے اس کو باولا بھی کہنے لگے، بلکہ یہ فرمایا کہ لوگ تم تو عبادت میں اتنے بڑھو کہ بے عقل لوگ تمہیں باولا کہنے لگے۔ تو یہ پہلے سے ایک ریت چلی آ رہی ہے جو آج بھی ہے، اسی کو اس آیت کے اندر بیان کیا گیا۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ، اور جب ان منافقین سے یوں کہا جاتا ہے کہ تم زمین میں فساد برپا مت کرو، تو یوں کہتے ہیں إِنَّمَا نَحْنُ مُسْلِمُونَ، اب تو صحیح کام کرنے والے ہیں۔ الا سنو انہم هم المفسدون، اللہ فرماتے ہیں کہ خبردار ہو جاؤ، یہ لوگ فسادی ہیں، فساد کرنے والے ہیں، لیکن ان کو اس کا ابھی احساس نہیں۔ قیامت کے دن جب آنکھ کھولے گی تب احساس ہوگا کہ کون کیا کما کر کے لایا ہے اور کیا کھو کر کے آیا ہے۔ اور جب ان سے یوں کہا جاتا ہے کہ تم بھی اسی طرح دل سے ایمان لے آؤ جس طریقے سے دوسرے مسلمان دل سے ایمان لے آئے ہیں، تو یوں کہتے تھے اَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ، کیا ہم اس طرح ایمان لے آئے جس طریقے سے یہ بیوقوف لوگ ایمان لے آئے۔ تو ایمان لانے والوں کو، ایمان کے لیے جان کی قربانی دینے والوں کو بیوقوف اور پاگل سمجھتے تھے، ان کو نادان سمجھتے تھے۔ اللہ نے فرمایا الا انہم هم السفہاء، خبردار رہو، ان کے کہنے کی وجہ سے ہمت مت ہار جانا، الٹے مت دیکھ دینا کہ صاحب یہ تو ہمیں باولا سمجھ لیں تو پیچھے ہٹ جاؤ۔ تم باولے نہیں ہو، باولے یہی ہے جو اللہ کے باغی، باولے وہی ہیں جو اللہ کے حکموں کو چھوڑنے والے ہیں۔ اللہ کے حکموں پر چلنے والا بے وقوف اور پاگل اور باولا نہیں ہو سکتا۔ الا انہم هم السفہاء ولکن لا یعلمون، خبردار رہو، یہی لوگ پاگل اور بے وقوف ہیں، البتہ یہ لوگ اس حقیقت کو ابھی جانتے نہیں ہیں۔ قیامت کے دن جب آنکھ کھولے گی تب پتہ ہوگا۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا، آگے منافقین کا کردار ذکر کیا جا رہا ہے۔ ان کا حال یہ تھا کہ مسلمانوں میں آتے تھے، صحابہ کرام میں آتے تھے تو نبی کی تعریف کرتے تھے، قرآن کی تعریف کرتے تھے، ایمان کی تعریف کرتے تھے، اور کہتے تھے ہم بھی آپ کی طرح مومن ہیں، آپ کے بھائی ہیں۔ اور جب کافروں کے پاس جاتے تھے تنہائی میں چھپکے سے، اور وہ ان کو ہار دلاتے تھے، یعنی کل تک تم ہمارے پانے میں تھے، اب تم مسلمانوں کے پانے میں چلے گئے، اتنا نہ ایسی بات نہیں ہے۔ وہ تو ہم ان کو بے وقوف بناتے ہیں، ان کا مذاق اڑاتے ہیں جا کر، ورنہ حقیقت میں دل سے تو ہم تمہارے ہی ساتھ ہیں۔ اور جب ان سے کہتے، جب وہ ملتے تھے ایمان لانے والوں سے تو یوں کہتے تھے آمنا، ہم ایمان لے آئے ہیں۔ وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِینِهِمْ، اور جب وہ اپنے شیطانوں کے پاس تنہائی میں جاتے تھے قالوا، تو یوں کہتے تھے اِنَّا
انما نحن مستهزئون، مسلمانوں سے تو ہم ٹھٹا کرتے ہیں، مذاق کرتے ہیں، ان سے تو تفریح کرتے ہیں، ویسے جا کر کے بھی ہم بھی مومن تم بھی مومن۔ اللہ فرماتے ہیں کہ تم کیا ٹھٹا کرو گے، ٹھٹا تو تمہارا ہے، تم ہنس رہے ہو مسلمانوں پر، تم پہ ہنسا جائے گا۔ اللہ یستہزئ بہم، اللہ ہی ان کا مذاق اڑا رہا ہے۔ وَيَمُدُّهُمْ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو ڈھیل دے رہا ہے، وہ اپنی سرکشی کے اندر بڑھے چلے جا رہے ہیں۔ دیکھو ایک بات یاد رکھیں، عموماً بہت سے لوگوں سے گناہ جب سرزد ہوتا ہے تو فوراً وہ کسی مصیبت اور پریشانی کا شکار ہو جاتے ہیں، اور بہت سے لوگ گناہ پہ گناہ سرکشی بدکاریاں کرتے رہتے ہیں اور ٹھاٹھ کی زندگی گزرتی ہے، نہ کوئی دکھ، نہ کوئی تکلیف، نہ کوئی پریشانی، نہ فقر و فاقہ، نہ تنگی، ہر چیز بڑھے چلتی ہے۔ تو ایسے لوگ غلط فہمی کا شکار ہوتے ہیں کہ ہم گنہگار نہیں، اگر ہم گنہگار ہوتے، خطاکار ہوتے تو ہماری پکڑ آ جاتی۔ اچھی طرح یاد رکھو، اللہ جن سے محبت فرماتے ہیں ان کو دنیا ہی میں گناہوں سے پاک اور صاف کر دیتے ہیں۔ حدیث پاک میں کہ مومن سے گناہ ہوتے ہیں، کبھی بیمار میں مبتلا ہو گیا، کبھی قرض میں مبتلا ہو گیا، کبھی فاقے میں مبتلا ہو گیا، کبھی کوئی حادثہ، یہاں تک کہ مرنے سے پہلے وہ ایسا ہو جاتا ہے کہ اس کے نام اعمال میں کوئی گناہ باقی نہیں رہتا، اور وہ اللہ کی بارگاہ میں صاف ستھرا ہو کر کے جاتا ہے اور سیدھا اس کے لیے جنت کا فیصلہ کر دیا جاتا ہے۔ اور جن کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ معاملہ نہیں فرماتے بلکہ ان کو پکڑنا چاہتے ہیں، جہنم میں ڈالنا چاہتے ہیں اور بڑے عذاب کے اندر مبتلا کرنا چاہتے ہیں، تو وہ گناہ پہ گناہ کرتے ہیں، شرارت پہ شرارت کرتے ہیں، لیکن ان کی پکڑ نہیں ہوتی، جس سے شرارت میں اور بڑھ جاتے ہیں وہ، اور زیادہ غلطیاں کرتے ہیں، اور اوپر سے یہ بھی سوچتے ہیں کہ ہم جو کر رہے ہیں وہ صحیح ہے، اگر ہمارا طریقہ غلط ہوتا تو ہماری پکڑ ہو جاتی۔ تو یاد رکھو، دنیا کی پکڑ اللہ کی ناراضگی کی دلیل نہیں ہے، اور دنیا کی بھیڑ یہ اللہ کی محبت کی دلیل نہیں ہے۔ اللہ کی محبت آخرت کے اوپر ہے، اور اللہ کسی کو آخرت میں نہ پکڑے یہ اس کے محبوب ہونے کی دلیل ہے۔ دنیا میں تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب بندوں کی ذرا سی بات پر گرفت کرتے ہیں، پکڑ فرماتے ہیں، تاکہ ان کا معاملہ یہی دنیا کے اندر بے باک ہو جائے، اور قیامت کے لیے ان کے نام اعمال میں کوئی گندگی اور گناہ باقی نہ رہے۔ اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے گمراہی کو اختیار کر لیا ہے ہدایت کے بدلے۔ اللہ نے قرآن کی صورت میں، نبی کی صورت میں ہدایت ان کے سامنے پیش کی، لیکن ہدایت کو ٹھکرا دیا اور گمراہی کو انہوں نے قبول کر لیا، اور ایسا کس لیے کیا تھا؟ دنیاوی دانش اور دنیا کے مفاد کے لیے۔ تو اللہ فرماتے ہیں جس دنیا کو پانے کے لیے تم یہ دونوں حرکتیں کر رہے ہو، یہ تمہارے لیے نفع کا سودا نہیں ہے، یہ حقیقت میں تمہارے لیے گھاٹے کا سودا ہے، کہ تم دنیا کی ذرا سی راحت کے لیے، دنیا کی ذرا سی لذت کے لیے، دنیا کی ذرا سی وقت اور شہرت کے لیے اپنی آخرت کو برباد کر رہے ہو۔ تو آخرت کو دے کر دنیا کے مزے لینا یہ گھاٹے کا سودا ہے۔ نفع کا سودا یہ ہے کہ انسان آخرت کو بچا لے، چاہے اس کے لیے دنیا دینی پڑے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی ہیں حضرت صہیب رضی اللہ عنہ، وہ مکے میں مسلمان ہو گئے، تو مسلمان ہونے کے بعد وہ پیغمبر علیہ السلام سے یوں کہا کرتے تھے کہ حضرت اگر آپ مکہ چھوڑ کر کبھی جانے لگے تو میں آپ کے ساتھ چلوں گا، مجھے چھوڑ کے نہیں جائیے گا، مجھے اپنے ساتھ لے کر کے چلیے گا۔ لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جن حالات میں ہجرت فرمائی تھی،
اس وقت ضروری تھا کہ آپ کی ہجرت کو پوشیدہ رکھا جائے، اسی لیے آپ چپکے سے رات کے اندھیرے کے اندر نکلے تھے، اور سوائے صدیق اکبر کے اور کسی کو آپ کا راز معلوم نہیں تھا کہ آپ رات میں مکہ چھوڑ کر آئیں گے۔ تو آپ مکے سے نکل گئے۔ صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ کو جب معلوم ہوا کہ حضرت تو چلے گئے، تو وہ بھی فوراً مکے سے روانہ ہو گئے، اور جب وہ چل نکلے تو راستے میں کافروں نے، مشرکین مکہ نے ان کو پکڑ لیا اور مارا، اور کوئی بہت مارا اور واپس لے جانے لگے۔ تو انہوں نے کہا دیکھو بھی ایک بات بتاؤ، تم مجھے پکڑ کے لے جاؤ گے، کیا ملے گا تمہیں ایک نفع کا سودا بتا دوں، میں مکے سے جس وقت نکلا ہوں تو اپنی فلاں دولت، اپنا مال فلاں جگہ دفن کر کے آیا ہوں، تو اگر مجھے چھوڑ دو اور مدینہ جانے دو تو میں سارا مال تمہارے حوالے کر دیتا ہوں، پتہ بتا دیتا ہوں، جا کر کے نکال لینا۔ انہوں نے کہا بہت ٹھیک ہے، چنانچہ بتا دیا کہ میرے گھر کے فلاں جگہوں پر مال دبا ہوا، جا کے نکال لو۔ یہ کافر آئے، مال نکال لیا، اور حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ گرتے پڑتے بھوکے پیاسے مدینہ منورہ پہنچ گئے۔ اس وقت تک حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم قبا ہی میں تھے، مدینہ پہنچے بھی نہیں تھے، یہ بھی قبا پہنچ گئے، اور حضرت سے شکایت کی کہ حضرت میں نے تو آپ سے یہ کہہ رکھا تھا کہ مجھے چھوڑ کے مت جانا، اور آپ مجھے چھوڑ کے آئے۔ اور شکایت کے بعد پھر کہا حضرت معلوم ہے ان کے پاس کیسے پہنچا میں، کیسے پہنچے؟ تو پوری بات سنائی کہ میں چلا تو مجھے پکڑ لیا، اتنا مارا، اور پھر میں اپنی ساری زندگی کی جمع شدہ دولت ان کو دے کر کے آیا ہوں، تب جان چھوٹی ہے۔ تو آپ نے فرمایا ربحت تجارتک، بھائی تمہارا سودا بڑا نفع بخش رہا، تم نے بڑا نفع کما لیا، تم نے بڑا نفع۔ تو نفع اصل میں یہ ہے کہ دنیا چلی جائے چاہے، لیکن آخرت سلامت اور محفوظ ہے، اور اگر دنیا کو پانے کے لیے آخرت کو ہم نے نقصان کا شکار بنا دیا تو یہ گھاٹے کا سودا ہے۔ یہ حضرات دنیاوی مفاد کے لیے آخرت کو قربان کر رہے تھے، اس لیے ان کی آنکھ کھولنے کے لیے اور قیامت تک کے انسانوں کو سبق دینے کے لیے فرمایا فما ربحت تجارتهم، ان کی تجارت ان کے لیے فائدے مند نہیں، جو یہ کر رہے ہیں یہ ان کے لیے نفع کا سودا نہیں ہے، بلکہ ان کے لیے گھاٹے کا کاروبار ہے کہ چند روزہ زندگی کی معمولی چیزوں کی خاطر ہمیشہ رہنے والی آخرت کی نعمتوں کا نقصان کر رہے ہیں، اس لیے یہ گھاٹے کے لوگ ہیں۔ فما ربحت تجارتهم، ان کی تجارت نے ان کو نفع نہیں دیا، وما كانوا مهتدين، اور نہ ان کو سیدھا راستہ مل سکا۔ جب آدمی کسی چیز میں لگا رہتا ہے تو چاہے مصنوعی اور بناوٹ کے طور پر ہی لگے، کبھی کبھی وہ چیزیں اس پر تھوڑا اثر دکھانے لگتی ہیں۔ تو جب یہ مسلمانوں کے پاس بیٹھتے تھے، ان کے ساتھ نمازیں بھی پڑھتے تھے، ان کے ساتھ روزے بھی رکھتے تھے، ان کے ساتھ جہاد میں بھی جاتے تھے، تو کبھی کبھی ان کے دل میں شعلہ سا اٹھتا تھا، جب ہم ان کے ساتھ رہتے ہی ہیں، سارے کام کرتے ہی ہیں، تو سچے دل سے مسلمان کیوں نہ ہو جائیں، تو تھوڑا ذہن بنتا تھا۔ لیکن جیسے مسلمانوں سے ہٹ کر ان لوگوں کے پاس جاتے تھے، پھر ان کی شیطانی گفتگو سننے کے بعد پھر پلٹ کے وہی پہنچ جاتے تھے۔ تو ان کی ایک مثال تھی کہ دیکھو اندھیری رات ہو، تنہا اکیلا آدمی سفر کر رہا ہو، کھٹا ہو، بارش ہو رہی ہو، اب ہوا ہوا ہے تو پتہ نہیں ادھر چلوں، یہاں گڈھا ہے، یہاں پانی ہے، کچھ نہیں پتا، تو آدمی ایسے میں کھڑا رہ جائے گا، چل نہیں سکتا۔ اب اچانک بجلی چمکتی ہے، ذرا سی روشنی ہوئی تو کچھ تھوڑا سا دکھا، جلدی سے 4-5 قدم آگے کو بڑھا، پھر اندھیرا ہو گیا، پھر وہیں کھڑا رہ گیا۔ تو ان کے حال بھی ایسا ہی کہ کبھی کبھی مسلمانوں کی صحبت کی برکت سے ذرا خیال پیدا ہوتا ہے کہ سچے دل سے مومن ہو جائیں، لیکن پھر کافروں کے پاس جا کر کے بیٹھتے ہیں تو پھر پلٹ کے وہی پہنچ جاتے ہیں۔ مثلهم، ان لوگوں کی مثال ایسی ہے جیسے وہ شخص کہ جس نے آگ روشن کی،
فلما اضاءت ما حوله، جب آگ نے روشن کر دیا آس پاس کے سارے علاقے کو، ذهب الله بنورهم، تو اللہ نے ان کی دیکھنے کی قوت کو ختم فرما دیا، وترکهم فی ظلمات لا یبصرون، اور ان کو اس طرح اندھیروں میں چھوڑ دیا کہ یہ لوگ کچھ دیکھ نہیں سکتے۔ صم بکم عمی فهم لا یرجعون، یہ لوگ بھوکے ہیں، بہرے ہیں، اندھے ہیں، لہذا یہ لوگ حق کی طرف لوٹ کر نہیں آ سکتے۔ دیکھو یہ حقیقت میں بھوکے اور بہرے نہیں تھے، لیکن جب انہوں نے اپنے کانوں کا صحیح استعمال نہیں کیا، اپنی زبان کا صحیح استعمال نہیں کیا، اپنے کانوں کا اور آنکھوں کا صحیح استعمال نہیں کیا، تو اندھوں میں اور ان کے عمل کے اعتبار سے کیا فرق رہا۔ ہمیں بھی اس پر غور کرنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ایمان کی دولت ہم کو دی ہے، اس سے بھرپور فائدہ اٹھانا چاہیے۔ ہمارے پاس قرآن ہے اور منکرین کے پاس قرآن نہیں ہے، وہ بھی قرآن پر عمل نہیں کرتے اور ہم بھی قرآن پر عمل نہ کریں تو ہم بھی اور ان کے کیا فرق رہیں گے؟ اللہ نے ہم کو ایمان کی دولت دے دی، ہم بھی نماز نہیں پڑھتے، وہ بھی نماز نہیں پڑھتے، تو ان میں ہم میں کیا فرق رہ گیا؟ اللہ نے ہم کو ایمان کی توفیق دے دی، پھر بھی ہم سچ نہیں بولتے، جھوٹ بولتے ہیں، کافر بھی جھوٹ بولتے ہیں، تو ان میں اور ہم میں کیا فرق رہ گیا؟ تو جیسے اندھا کچھ دیکھ نہیں سکتا، بہرا کچھ سن نہیں سکتا، بولا کچھ بول نہیں سکتا، یہ بھی چونکہ حق کو قبول نہیں کر رہے تھے، حق بات زبان سے بول نہیں رہے تھے، حق بات کو سن نہیں رہے تھے، تو فرمایا کہ بھائی یہ بھی ایسے سمجھو جیسے لوگ کے بہرے اندھے ہوں کہ ان کے سامنے کچھ بھی ہو ان کو کوئی فائدہ پہنچنے والا نہیں۔ صم بکم عمی فهم لا یرجعون، اور کصیب من السماء، یا پھر ان کی مثال ایسی سمجھیے کہ آسمان سے موسلادھار بارش ہو رہی ہو، جس میں اندھیرا ہو اور بجلی کی کڑک ہو اور بجلی کی چمک ہو، یجعلون اصابعهم فی آذانہم، اور یہ اپنے کانوں میں اپنی انگلیاں دے لیں بجلی کی کڑک سے ڈر کر کہیں موت نہ ہو جائے، اور اللہ کافروں کو ہر حال میں گھیر لیں گے۔ یکاد البرق یخطف ابصارهم، قریب ہے کہ بجلی کی چمک ان کی نگاہوں کو پھیلا کر دے، بس جب جب ان کے سامنے روشنی ہوتی ہے تو ذرا چل پڑتے ہیں، وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا، اور جب اندھیرا ہو جاتا ہے تو وہ کھڑے رہ جاتے ہیں۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ، اور اگر اللہ تبارک و تعالیٰ چاہیں تو ان کے کان بہرے کر سکتے ہیں، ان کی آنکھوں کو چھین سکتے ہیں، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ تو آخری آیت کا سبب یہ ہے کہ اللہ کی جو نعمتیں ہیں ان کا صحیح استعمال کرو، اگر صحیح استعمال نہیں کرو گے، ناقدری کرو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ بڑے غیرت مند ہیں، ایسا نہ ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان نعمتوں کو چھین۔ ایمان ہمارے پاس سب سے بڑی نعمت اور سب سے بڑی دولت ہے، لہذا ہمیں اس کے تقاضوں کو پورا کرنا چاہیے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہماری ناقدری کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ یہ نعمت ہم سے چھین کر دوسروں کو دے دے۔ اللہ تو قرآن کے ساتھ فرماتے ہیں نا، وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ، اگر تم روگردانی کرو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری جگہ دوسرے لوگوں کو لے آئیں گے جو تم جیسے نہیں ہو گے۔ جب وہ یہاں کی بات نشین کرتی ہے، یہ جو بات کہی گئی ہے وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ، اگر تم لوگ بدلو گے، روگردانی کرو گے تو اللہ تمہیں ہٹا کر دوسروں کو لے آئے گا۔ بظاہر یہ بات کس سے کہی جا رہی ہے؟ صحابہ سے، کیونکہ جب قرآن نازل ہوا تھا تو اس وقت کون تھے؟ حضرات تو تھے نہیں، صحابہ کرام تھے، لیکن صحابہ کرام مراد نہیں، صحابہ کرام سے یہ حرکت ہونے والی نہیں تھی، لہذا صحابہ کرام کے بارے میں کوئی بدگمانی ذہن کے اندر نہیں لانی چاہیے۔
بظاہر اس کے مخاطب اگرچہ صحابہ کرام ہیں، لیکن حقیقت میں صحابہ کرام اس کے مخاطب نہیں ہیں۔ اصل میں اس کے مخاطب ہم اور آپ ہیں جو بعد میں آنے والے، اللہ ان کو کہہ کر کے ہمیں کہنا چاہتا ہے، اور یہ آپ اور ہم بھی کرتے ہیں۔ مثلا کسی آدمی کو مصلحت ہم براہ راست نہیں کہنا چاہتے، تو اپنے قریبی سے کہتے ہیں دیکھ یہ کام کرے گا تو ایسا کر دوں گا، یہ تو کر ہی نہیں سکتا ایسا۔ اصل تو ان لوگوں کو سنانا جو لاپرواہ لوگ ہیں کہ جب ہم ان کے ساتھ ایسا کر سکتے ہیں تو تم تو بدل جاؤ نا، اس لپیٹ کے اندر آ جاؤ گے۔ تو صحابہ کو کہہ کر در حقیقت بعد کے لوگوں کو سنانا مقصود ہے کہ اسلام کی قدردانی میں ذرا اگر کوتاہی تم نے برتی تو تم سے نعمت چھین لی جائے۔ جیسے نبی علیہ السلام سے کبھی شرک سرزد ہو سکتا ہے؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، لیکن اللہ نے قرآن میں کیا فرمایا؟ لئن اشرکت لیحبطن عملک۔ اے نبی اچھی طرح سن لو، اگر تم نے ذرا شرک کر لیا تو ساری محنت تمہاری بیکار چلی جائے گی۔ تو نبی ایسا کر سکتے ہیں؟ مخاطب اگرچہ نبی کو بنائے لیکن نبی کو کہنا مقصود نہیں ہے، نبی کو مخاطب بنا کر در حقیقت دوسرے لوگوں کو سنانا مقصود ہے کہ تم نے کتنا ہی کچھ نیک ذخیرہ کر رکھا ہو، اگر ذرا بھی شرک آ گیا تو پچھلی ساری محنت تمہاری ضائع ہو جائے۔ تو جیسے نبی شرک نہیں کر سکتے، نبی کو مخاطب بنا کر دراصل دوسروں کو سمجھانا مقصود ہے، ایسے ہی وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ کے اندر صحابہ کرام اس کے مصداق نہیں ہیں۔ صحابہ کرام کو تو صرف جو ہے بظاہر مخاطب کیا گیا، دراصل بعد میں آنے والے لوگوں کو یہ بات بتانی ہے کہ اسلام کی نعمت کی قدردانی اگر نہیں کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس نعمت کو چھین بھی سکتے ہیں۔ اس لیے جو نعمتیں اللہ نے ہم کو عطا فرمائی ہیں ان نعمتوں کی قدردانی کرو، ان کا صحیح استعمال کرو، ان سے صحیح فائدہ اٹھاؤ۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ وہ نعمتیں ہم سے چھین لے اور ہم محرومی کا شکار ہو جائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس صورتحال سے ہماری حفاظت فرمائے، ہماری نعمتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ محفوظ اور برقرار رکھیں، ان سے پورا فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین و آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ ہماری خطاؤں کو معاف فرما۔ ہم بہت گنہگار ہیں، بہت گنہگار ہیں، بہت گنہگار ہیں۔ اے ذو الجلال والاکرام، ہمارے گناہوں کی کوئی حد نہیں ہے، کوئی گنتی نہیں ہے، بہت گنہگار ہیں، لیکن اے اللہ آپ کی رحمت اور مغفرت ہمارے گناہوں سے بہت بڑی ہے، بہت بڑی ہے، بہت بڑی ہے۔ آپ اپنی رحمت سے ہمارے گناہوں کو معاف کر دیجیے، ہمارے والدین کو معاف کر دیجیے، ہمارے اساتذہ اور مشائخ کو معاف کر دیجیے، ہمارے گھر والوں کو معاف کر دیجیے، ہماری اولادوں کو معاف کر دیجیے، ہمارے شاگردوں کو معاف کر دیجیے، ہم سے تعلق اور محبت رکھنے والوں کو معاف کر دیجیے۔ اے اللہ ہم سے راضی ہو جائیے، اے اللہ ہم سے خوش ہو جائیے، اے اللہ ہم آپ کے غصے سے آپ کی پناہ چاہتے ہیں، آپ کی پکڑ سے آپ کی پناہ چاہتے ہیں، آپ کے عذاب سے آپ کی پناہ چاہتے ہیں، آپ کی ناراضگی سے آپ کی پناہ چاہتے ہیں۔ اے اللہ اپنی ناراضگی سے ہم کو بچا لیجیے، اپنے غصے سے ہم کو بچا لیجیے، اپنی پکڑ سے ہم کو بچا لیجیے، اپنے عذاب سے ہم کو بچا لیجیے۔ آپ ہمارے ساتھ عفو درگزر کا معاملہ فرما دیجیے، عافیت عطا فرما دیجیے، ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجیے۔ اللہ جو کام آپ کو اچھے لگتے ہیں وہ کرنے کی توفیق عطا فرما دیجیے، جن کاموں کو آپ پسند نہیں فرماتے ان سے ہماری حفاظت فرما دیجیے، ہمارے متعلقین
حفاظت فرما دیجیے۔ اے اللہ ہم سب پر خاص کرم کا معاملہ فرما دیجیے۔ اے اللہ جو ہم سے بیمار ہیں ان سب کو شفا عطا فرما دیجیے۔ اے اللہ جہاں بھی جو بھی بیمار ہے شفا تو آپ ہی دے سکتے ہیں۔ اے اللہ تمام بیماروں کو شفا عطا فرما دیجیے۔ اے اللہ تمام بیماروں کو شفا عطا فرما دیجیے۔ اے اللہ ہماری اس مسجد کے لیے امام ہیں، اے اللہ آپ کے والد صاحب بھی بہت بیمار ہیں، آپ ان پر بھی رحم فرما دیجیے، ان کو صحت عطا فرما دیجیے، تندرستی عطا فرما دیجیے۔ اے اللہ ان کی بیماری کو دور فرما کر صحت کی نعمت سے ان کو مالا مال فرما دیجیے۔ اے اللہ جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما دیجیے، جو مقروض ہیں عزت کے ساتھ ان کے قرضوں کی ادائیگی کا انتظام فرما دیجیے۔ اے اللہ ہم سب کی حاجتیں اور ضرورتیں ہم سے زیادہ آپ کو معلوم ہیں، آپ ہماری دنیا اور آخرت کی تمام حاجتوں اور ضرورتوں کو پورا فرما دیجیے۔ اے رب ذوالجلال آپ ہماری دعاؤں کو محض اپنے فضل و کرم سے قبول فرما لیجیے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔